کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ فجعلہ نسبا. نسب کا مطلب ددیال ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے, وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یار وہ چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا. ابا تو کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے. مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے. 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھوپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیتے. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ ہے یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں, کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم. اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے. تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کا شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے. او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی, دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار. ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے حملہ. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے. اس نے نسل نہیں روکی, اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کی تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ. یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو, ہے بھائی, یہی لوگ کہتے ہیں نا. حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ
दादा। ये जो एक आध बच्चा लेके घूम रहे हो दादा वादा, और फिर उन बच्चों की शादियां भी देर से करते हो तो दादा बनने से पहले ही फौत हो जाते हो। ऐसे जैसे चंगेज खान बगदाद पे हमला करने से पहले इंतकाल हो गया उसका। मिसालें हैं, कोई नेगेटिव लेके जाएगा, कोई इसको पॉजिटिव लेके जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, जल्दी से बताओ। अबे 16 बच्चों की तो बाद में करूंगा बात, सास के हुकूक बयान कर रहा था। सास, मैं 2 ईयर्स कर रहा था, एक ही टॉपिक पर इतनी लंबी बात हो गई। आगे 2 टॉपिक और हैं कि जो आजकल के स्कॉलर्स हैं उसको बड़ा खल्त मल्त करना शुरू कर दिया है। अब क्या मसला है कि बहुओं का जब आप सास ससुर का बागी बना दोगे तो बेड़ा गर्क। मर्द के दिल से भी बीवी की मोहब्बत निकलेगी, जो कि हो रहा है। और फिर ये औरत अपना फ्यूचर भी देख ले कि क्या है इसका फ्यूचर। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सासें भी कोई कम नहीं है, उससे खिदमत ली जाती है उसके बोझ से ज्यादा। उसके आराम का ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, उसके बच्चे होने को नहीं देखा जाता कि अभी ये क्या है, 9 उम्र है, इसका वो मेंटल लेवल नहीं है जो आपका है, इतनी मैच्योर नहीं है जितनी आप हो। तो आप इसे बच्चों की तरह डील करो। अपनी बेटियों की उसको ये एहसास दिलाओ कि बेटा हम आपको अपनी बेटी समझते हैं। हर वक्त उसकी गीबतें पूरे महल्ले में जा जाके करना, अपने शौहर को उसके खिलाफ वरगलाना। औरत को पता चल जाता है मेरी सास मेरे बेटे मेरे शौहर को मेरे खिलाफ वरगला रही है, वो नहीं फिर मोहब्बत करेगी। ससुर को चाहिए उस पर खर्च भी करे। औरत ने अपने घर में देखा मेरा बाप मुझ पर कितना खर्च करता था, ससुर एक 5 रुपए खर्च करने, गुटके के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल बहुओं का भी सिगरेट विगरेट तो शुरू हो गई है यूनिवर्सिटियों में, तो गुटका भी आएगा यूनिवर्सिटियों में। जो हमारी बच्चियां हैं ना, जो माशाल्लाह पढ़ने के लिए, मेरी अपनी जाती नहीं, यानी कौम की बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टे लगा रही हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्की करेंगे ना हम इसमें। आइस ले रही हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी तो आपके सामने आ गई है। तो अब क्या मसला है, वो मैं गजाली यूनिवर्सिटी का भी तरह बताऊंगा वो क्या कर रहे हैं। तो अब क्या मसला है कि भाई वो उसको चाहिए कि भाई आप इसको बच्चों की तरह डील करें, ससुर को चाहिए तुम ख्याल करो इसका। इसने अपने बाप को देखा पैसे खर्च करता है, ससुर साहब 5 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बेटे को शादी नहीं करने दे रहे थे कि इसकी तनख्वाह कहीं डिवाइड ना हो जाए। तो ये भी गलत है। तो उनको सिखाया जाए कि इसको बच्चियों की तरह समझो, अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत दो, इसकी अपनी भी लाइफ है। और इनको समझाया जाए कि आपके ये बड़े हैं, ये आपके माँ बाप की तरह हैं, कभी ऊंच नीच हो जाए तो बड़ों की ऊंच नीच को बर्दाश्त किया जाता है, आगे से रिप्लाई बोलो नहीं किया जाता। फिर भी हम लोगों को तरगीब यही देते हैं कि इस ज़माने में बीवी को अपने वालिदैन से अलग ही रखो, ये आफियत वाला जिसके पास इस्तिताअत है। क्योंकि दीन नहीं है ना, अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी पे जुल्म करना शुरू कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। कि जो 2 खवातीन जब लड़ती है ना, तो मर्द के लिए फैसला करना कि सही कौन है गलत कौन है, ये मेरे भाई ये नहीं मुमकिन है। वो इतना मुबालगा आराई करती हैं खवातीन, राई का पहाड़ बनाती हैं, तो सास बहू के झगड़ों में ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मशवरा हमारा यही है कि बीवी को कहाँ रखो, अलग। अगर इस्तिताअत है, बाज़ लोगों के पास इस्तिताअत नहीं होती, तो इस्तिताअत है तो अलग रखो। फिर उसको समझाओ भाई मेरी अम्मा जब घर में आएंगी तो आपने इनका ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा के घर में दाखिले पर ही पाबंदी लग जाए, ये नहीं हो सकता। बाज़ बहुएं कहती हैं हम बिल्कुल सास आए नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो इस तरह से चलेगा तो मामला चलेगा और चलता रहा। इस्लाम मुसलमान कल्चर में अब तक चल ही रहे थे ना, क्या ख्याल है। बाकी मैं अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी का बता रहा था, तो उन्होंने जो ख़वातीन का निसाब है ना, उसमें घरदारी भी शामिल की है। यूरोप के निसाब में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ख़ानदानों की वैल्यू नहीं है। हम तो भाई इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम कहता है इंसान में और गधे घोड़ों में फ़र्क ही किसका है, ख़ानदान में। गधे घोड़ों के ख़ानदान नहीं हुआ करते। कभी देखिए गधे की सास आई हुई है तो गधा एहतराम में बैठ गया, समोसे लेने गया उसके लिए, देखा आपने? मुझे लग रहा है आप लोगों ने देखा है, जवाब ही नहीं दे रहे। कभी देखा कि गधी के ससुर साहब आए हैं मुलाकात के लिए, खुद गधा नहीं आता मुलाकात के लिए, उसको बीवी नहीं समझता, तो बाकी क्या रह गया? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यही सिस्टम चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यही सिस्टम है कि कोई रिश्ता थोड़ी होता है, ये तो आपका है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब चाहो खत्म, जब चाहो किसी और को बना लिया। और कई के
بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ وہ BCO اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, سب ایسے نہیں ہے, بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں, چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا پارسل کروں گا, میں رکوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ, وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو, بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں, جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو, اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو, اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو, اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں, پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے, ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ. یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو, شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں, شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو؟ ساس, ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے, اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو, ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے, تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں, اپنے گھر کی باتیں, دل پہ پتھر رکھ کے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی, اب آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا, وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں, اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ, اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پرمیشن لو. کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے, تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے, اب وہاں ہو تو کب. شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا, اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا, وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی, میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے, ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ؟ میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو, میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں, بغیرتوں کے تو کوئی اصول, بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. بغیرت تو آپ کو پتا ہے, اب سب کو پتا ہے, صرف آپ کو نہیں پتا, ہمیں بھی پتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا.
فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے, چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہوا ہے تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بعض ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر خام ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفعہ وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی